میں ایک سید خاندان سے تعلق رکھتی تھی جہاں پردے کی بہت پابندی کی جاتی تھی۔ میں بھی 8 سال کی عمر سے ہی پردہ کرنے لگی۔ جب میری شادی ہوئی تو مجھے پھولوں کی سیج پر بٹھایا گیا۔ میری شوہر شادی کی پہلی ہی رات غصے سے آگ بگولا ہو کر مجھ سے کہنے لگے، میں تجھ جیسی لڑکی کو ہرگز نہیں رکھ سکتا، اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ مگر جب اصل حقیقت مجھے معلوم ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے، اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا تعلق ایک سید خاندان سے تھا۔ میں اپنے والدین کی ہاں 5ویں اولاد تھی۔ میری پیدائش کے فوراً بعد میری پھپھو نے مجھے گود لے لیا، کیونکہ وہ بے اولاد تھیں اور شادی کے کئی برس بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھیں، جبکہ میں اپنے والدین کی 5ویں بیٹی تھی۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ جب مجھے پھوپھی کے حوالے کیا گیا تو میری ماں کے رشتہ داروں نے سوچن پڑے، لیکن ابو نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ انہیں اپنی بہن سے بے حد محبت تھی، اور ان کی بہن یہی چاہتی تھیں کہ بھائی اپنی یہ بیٹی ان کو دے دے۔ میری امی بھی مجھے پھوپھی کے حوالے نہ کرنا چاہتی تھیں، مگر وہ ابو کے سامنے کچھ بول نہ سکتی تھیں۔ بس انہوں نے آنسو پی لیے، اور پھوپھی مجھے ایک ماں کی بچی کو اپنے گھر لے آئیں۔ میرے پھوپھا بھی میرے والد کے کزن تھے، کیونکہ ہمارے خاندان میں رشتے آپس میں کیے جاتے تھے۔ میری پھوپھو کا گھر مظفر گڑھ کے علاقے میں تھا، جہاں ان کے شوہر کی کافی زمین تھی، اور یہ لوگ اپنی زمینوں پر بڑے سے حویلی نما گھر میں رہتے تھے، جہاں آموں کے باغات تھے۔ میرے پھوپھا کا شمار وہاں کے معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ پھوپھا بڑے زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے میں ایک مشہور پیر بھی تھے، کہ پیری مریدی کا سلسلہ ان کے دادا پر دادا سے چلا آ رہا تھا، اور لوگ روزانہ چوک در چوک ان کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے۔ یہ ان کے بہت سے مرید تھے جو قریبی دیہاتوں کے علاوہ دور دراز سے سفر کر کے ان سے تعویذ وغیرہ لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کا یہ دربار گڑھ سے متصل تھا، جہاں روزانہ 100-150 افراد آتے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا، پھوپھا کو بزرگی کی عمر میں پایا۔ وہ ہمیشہ سفید ہی کپڑے پہنتے اور سر پر پگڑ باندھے رکھتے۔ باریش آدمی تھے، ہمہ وقت تسبیح پڑھتے اور عبادت کرتے رہتے تھے۔ سبھی لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ میری پھوپھی پردے کی پابند تھی۔ گھر کی تمام خواتین اور نوعمر لڑکیاں بھی پردہ کرتی تھیں۔ یہاں جو ہی کوئی لڑکی 8 برس کی ہو جاتی پردے میں بٹھا دی جاتی تھی، یعنی وہ پردہ کرنے لگ جاتی تھی۔ میں بھی جو ہی 8 برس کی ہوئی، پھوپھی نے مجھے پردہ کرنے کی تلقین کی، کیوں میں بھی گھر کی دوسری لڑکیوں کی طرح پردے کی پابند ہو گئی۔ جبکہ میری سگی بہنیں چادر وغیرہ تو لیتی تھیں، لیکن پردہ وغیرہ نہیں کرتی تھیں۔ پردے کی یہ سختی پھوپھا کے گھر میں ہی تھی، تاہم یہاں بہت سی نوکرانیاں مریدنیاں جو پھوپھی کے گھر کا کام کاج کرتی تھیں وہ پردہ نہیں کرتی تھیں، اور ان عورتوں کے اپنے مشاغل و مزاج تھے۔ میں بچپن سے ہی ان عورتوں کے زیادہ قریب رہی، کیونکہ پھوپھی زیادہ تر مرید عورتوں کے پاس بیٹھی رہتی جو ان سے دیگر مشورے وغیرہ لیتی تھیں، اور پھوپھا اپنے کام میں مصروف ہوتے۔ یوں میں سارا دن انہی نوکرانیوں کے آگے پیچھے پھرتی رہتی اور ان کی بچیوں کے ساتھ کھیلتی۔ میں ان کی حرکات و سکنات کا بغور مشاہدہ کرتی تھی، جس کی وجہ سے وقت سے قبل باشعور ہوگی۔ جس عمر میں بچیاں بھی گڑیوں سے کھیلتی ہیں، میں نے اپنی معصوم آنکھوں سے ان عورتوں کے عشق و معاشقے اور کچھ ایسے کھیل دیکھ لیے کہ میری عقل زیادہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی، اور ذہن مختلف سوچوں کی آمجگاہ بن گیا۔ یہ لڑکیاں مجھے یا پھر آپس میں اپنے عشق و محبت کے قصے سناتی، جسے سن کر میں بھی خوش ہو جاتی، کیونکہ میرے پاس بھی ان کی باتیں سننے کے علاوہ اور کوئی مشغلہ نہ تھا۔ پھوپھی کے یہاں مشترکہ فیملی سسٹم رائج تھا۔ مرید دوسرے دیہاتوں سے آ کر پھوپھی کی حویلی سے متصل مہمان خانے میں ٹھہرتے، اور ان کی عورتیں گھر کے اندر آ جاتی تھیں۔ بڑے سے صحن میں 2 تنور تھے، جن پر روزانہ 100-200 روٹیاں پکتیں۔ اسی حساب سے سالن یا دال سبزی کے دیگچے چڑھائے جاتے، اور برتن بھی ڈھیروں جھوٹے ہو جاتے تھے۔ ان کو گھر میں کام کرنے والی عورتیں دھوتی تھیں۔ یہ کام کاج کرنے والی باندیاں حویلی کے اندر ہی رہتی تھیں۔ مجھے یاد ہے ان دنوں میں اپنے حقیقی والدین کو چچا اور چچی کہتی تھی۔ پھوپھی مجھے کبھی کبھی ان سے ملانے شہر لے جاتی تھی۔
کیونکہ وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی خاطر دیہات سے شہر میں شفٹ ہو گئے تھے، جبکہ پہلے وہ بھی ایک دوسرے گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ میری بہنیں اسکول و کالج جاتی تھیں۔ جس دیہات میں پھوپھی رہتی تھی وہاں لڑکیوں کا اسکول صرف 8ویں تک ہی تھا، لہٰذا 8ویں کے بعد مجھے گھر بیٹھنا پڑا۔ جب پھوپھی نے میری سگی بہنوں کو تعلیم حاصل کرتے دیکھا تو انہوں نے مجھے بھی میرے والدین کے گھر چھوڑ دیا تاکہ میں بھی آگے اسکول جا سکوں اور میٹرک کر لوں۔ تاہم مجھے ابھی تک یہ معلوم نہ تھا کہ وہ میرے سگے والدین ہیں۔ انہی دنوں بڑے بھائی نے FSC پاس کر لی تو والد صاحب نے اس کو یونیورسٹی میں داخلے کے لیے لاہور بھیج دیا۔ میری سب سے چھوٹی اور آخری بہن کا نام نمرا تھا۔ وہ اور میں اکٹھی اسکول جانے لگی۔ چونکہ ہم ایک ہی کلاس میں تھیں لہٰذا ہمارا اسکول بھی ایک ہی تھا۔ اب میں صرف گرمیوں اور سردیوں کی چھٹیوں میں پھوپھی کے گھر جاتی تھی کہ جس کو میں اپنا گھر سمجھتی تھی۔ ہمارے پیر گھرانے میں مختلف کزنس لڑکے بھی آتے تھے کیونکہ پھوپھا کا خاندان بہت بڑا تھا۔ ان کے 6 بھائی اور 7 بہنیں تھیں۔ یہ سب لوگ ایک ہی حویلی میں رہتے تھے۔ اگرچہ گھر سبھی کے جدا جدا تھے لیکن ذہن مشترکہ تھا۔ اسی سبب وہاں کے ماحول میں کچھ خرابیاں بھی تھیں، جبکہ میرے حقیقی والدین کے گھر کا ماحول صاف ستھرا تھا۔ جب میں چھٹیوں میں پھوپھی کے گھر جاتی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ دل ہی نہ چاہتا تھا کہ واپس شہر جاؤں۔ یہاں باندیوں کی تانگ جھانک اور معاشقے اور پیر گھرانے کے جواں سال لڑکوں کی ان سے چھیڑ خانیاں دیکھ دیکھ کر میرا ذہن پرانگدہ رہنے لگا تھا۔ میرا بھی جی چاہتا کوئی مجھ پر توجہ دے اور میں کسی کی نظر کا مرکز بن جاؤں۔ میرے کزنس ان نوکرانیوں سے ہنسی مذاق کرتے اور کوئی لڑکیاں تو ان سے دل بھی لگا بیٹھتی۔ وہ انہیں تحفے تحائف دیتے تو وہ اور خوش ہو جاتی اور اپنے یہ قصے اپنی دوسری ہم جولیوں کو سناتی۔ میرا بھی دل چاہتا کہ کوئی مجھ سے محبت کرے اور میں بھی یوں ہر وقت کھلی کھلی سی پھروں۔ میرے یہ کزنس مجھ سے تو گریز کرتے کیونکہ جانتے تھے میں پھوپھا کی بیٹی ہوں۔ پھوپھی مجھے بے حد چاہتی تھی اور مجھے بھی ان کے گھر رہنا اچھا لگتا تھا، جبکہ میرے حقیقی والد خوش مزاج تھے اور ماں بھی اب مجھ سے زیادہ اپنے باقی بچوں پر توجہ دیتی تھیں۔ نمرا کے علاوہ باقی بہنیں بس اپنے کام سے کام رکھتیں۔ یوں ماں باپ اور باقی بہنوں کے سرد سلوک کی وجہ سے میں شاکی رہنے لگی۔ صرف چھوٹی بہن نمرا ہی ایک ایسی ہستی تھی جو مجھ سے پیار کرتی تھی اور اسی کے سہارے میں شہر میں والدین کے پاس رہ رہی تھی۔ تاہم اکثر پھوپھی کو کہتی تھی کہ امی جان مجھے شہر میں نہیں رہنا، مجھے آپ ہی کے پاس رہنا اچھا لگتا ہے۔ وہ جواب دیتی میرا بھی تجھ سے دور رہنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن تو کچھ پڑھ لے، اسی وجہ سے وہاں تمہیں چھوڑا ہوا ہے۔ تو جانتی ہے یہاں تیرے پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، یوں تو ان پڑھ رہ جائے گی۔ پھوپھی کے گھر کچھ ذہنی تفریح بھی تھی۔ مختلف باتیں اور نظارے دیکھ دیکھ کر میں کچی عمر میں ہی بڑی ہو گئی تھی۔ اب میں اپنے خاندان کے لڑکوں کو اپنی جانب مبذول کروانے لگی۔ ان سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی تو یوں وہ بھی مجھے توجہ دینے لگے۔ خاندان کے لڑکے بھی اب میرا موڈ مزاج پام چکے تھے۔ جب وہ مجھ سے ہنسی مذاق کرتے تو مجھے بے حد اچھا لگتا۔ مجھے اس گھر میں اپنے ہونے کا پرمسرت احساس ہوتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ ان میں سے کوئی مجھ سے محبت کرے اور میں بھی کسی کو چاہوں۔ میں بھی عشق و محبت کا کھیل کھیلوں۔ چاہے جانے کی ایک خواہش اندر ہی اندر مجھ میں پروان چڑھنے لگی۔ اس بار جب چھٹیوں میں گھر گئی تو ایک نوکرانی کے ساتھ اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی، جبکہ مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ ہم لوگ ان کے گھر چاول دینے کے بہانے گئے تھے۔ وہاں مجھے علی نظر آیا جو پہلے سے بے حد خوبصورت ہو چکا تھا۔ وہ مردانہ وجاہت کا ایک مکمل نمونہ تھا۔ علی کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا اور میری سہیلی کے گھر وہ شاید اس کے بھائی کے پاس آیا تھا۔ میں علی کو پہلے بھی جانتی تھی مگر اب تو جیسے اس پر دل ہار بیٹھی۔ اب میں اکثر موقع پا کر علی کے گھر جا دمکتی جو ہمارے پڑوسی انکل ظفر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ مجھ سے 3-4 سال بڑا ہوگا۔ ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا لیکن جوانی میں قدم رکھتے ہی ایک دوسرے کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ اب میں اس کے گھر ہی اس سے ملتی، ہم بہت سی باتیں کرتے۔ میٹرک کے بعد میں پھوپھی کے پاس آ گئی۔ اب مجھے جب موقع ملتا میں خالہ سے ملنے کے بہانے علی کے گھر چلی جاتی۔ پھوپھی نے مجھے کئی بار منع کیا کہ تم ایسے مت جایا کرو، تمہارے پھوپھا کو پتہ چلا تو ناراض ہو جائیں گے، مگر میں نہ مانتی کہ میرے دل پر اب میرا بس ہی کب رہا تھا۔ جلدی پھوپھی کو اندازہ ہو گیا کہ میں علی کی خاطر ہمسائے کے جاتی ہوں،
تو انہوں نے مجھے مستقل میرے والدین کے حوالے کر دیا۔ میرا اب یہاں بالکل دل نہ لگتا تھا۔ بالآخر میری بہنوں نے بھی مجھے بتایا کہ تم پھوپھی کی بیٹی نہیں ہو بلکہ ہماری بہن ہو۔ پھوپھی کے ہاں اولاد نہ تھی اس لیے انہوں نے تمہیں گود لیا تھا۔ اب تم امی کو چچی نہیں بلکہ امی کہا کرو۔ اس انکشاف سے مجھے صدمہ ہوا۔ اب بہنوں سے بھی میرا لڑائی جھگڑا رہنے لگا۔ اس دم چاہیے تو یہ تھا کہ والد اور بہنیں مجھے زیادہ پیار دیتی، لیکن کسی نے بھی میری پرواہ نہیں کی۔ وہ سب اپنی دنیا میں مگن تھی۔ اب علی مجھے بے حد یاد آتا۔ میں ہر دم تنہائی محسوس کرتی اور بس مجھے رونے سے کام تھا۔ میرا کالج میں داخلہ کروا دیا گیا، لیکن مجھے پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ایک نمرا تھی جو میری دلجوئی کرتی تھی، مجھے سمجھاتی تھی کہ ایسے اداس مت رہا کرو۔ بالآخر ایک روز وہ پوچھنے لگی کہ بتاؤ تو تمہیں کیا روگ ہے جو ایسی آدم بیزار ہو گئی ہو۔ میں نے دل کی وحشت سے تنگ آ کر اسے بتا دیا کہ میں علی سے محبت کرتی ہوں۔ وہ پوچھنے لگی کیا یہ بات پھوپھو کو معلوم ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ ہاں پھوپھی کو پتہ ہے، اسی لیے انہوں نے مجھے یہاں چھوڑ دیا ہے۔ میں نے نمرا کا اعتماد حاصل کیا اور یوں اس سے اپنی پریشانی بیان کرتی اور اس سے مدد کرنے کی درخواست کرتی، کیونکہ اب میرا تو پھوپھی کے گھر جانا مشکل تھا۔ یوں ایک روز نمرا ہی امی ابو کے ساتھ جب پھوپھی کے گھر گئی تو کسی طرح علی کے گھر بھی گئی۔ اس نے اسے بتایا کہ میں عالیہ کی بہن ہوں اور وہ تمہارے لیے بہت پریشان رہتی ہے، اس کی خاطر میں یہاں آئی ہوں۔ یوں اس نے علی کا نمبر حاصل کر لیا اور گھر آ کر مجھے موبائل دیا کہ لو اسے بات کر لو تاکہ تمہارے دل کی اداسی دور ہو اور تم پڑھائی پر توجہ دے سکو۔ جانتی ہو نا کہ پیپرز ہونے والے ہیں۔ میں نے علی سے فون پر بات کی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ اس کی حالت بھی کچھ کم ابتر نہ تھی۔ جیسے میں اس کے لیے اداس تھی، وہ بھی میرے لیے مجھ سے زیادہ اداس تھا۔ یوں نمرا کے ذریعے ہماری کبھی کبھار موبائل پر بات ہونے لگی۔ کئی بار اس نے مجھے اصرار کیا کہ تم اپنی پھوپھو کے گھر آؤ، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ دل تو میرا بھی چاہتا تھا، لیکن میں اب پھوپھی کے گھر نہ جا سکتی تھی۔ دوسرا، میں یہ بھی جانتی تھی کہ میرے گھر والے میری علی کے ساتھ شادی کے لیے کبھی بھی راضی نہ ہوں گے، اور یہ بات علی بھی اچھے سے جانتا تھا، مگر ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہ سکتے تھے۔ جب ہم لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہم کبھی نہیں مل سکتے تو رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر ملنے کی ٹھان لی۔ ایک رات جب سب گھر والے سو گئے تو رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل گئی۔ وہ ہمارے مکان سے کچھ دور موٹر سائیکل لیے کھڑا تھا۔ کچھ دیر ہم باتیں کرتے رہے، پھر میں نے اصرار کیا کہ جہاں مرضی چاہے لے چلو، لیکن اب میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ میرے اصرار پر علی پریشان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی تم گھر واپس چلی جاؤ۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کہنے لگا تو مجھ پر یقین رکھو کہ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ ہم پھر کسی دن سب چھوڑ کر نکل چلیں گے، لیکن آج چونکہ میں نے نہ تو کسی کو کچھ بتا رکھا ہے اور نہ ہی کوئی انتظام کر رکھا ہے، اس لیے میں تمہیں نہیں لے کر جا سکتا۔ مگر میں اصرار کرتی رہی تو وہ مجھے اپنے گھر لے آیا اور والدین سے کہا کہ یہ گھر جانا نہیں چاہتی، آپ اس کو سمجھائیے یا پھر بہو بنائیں۔ ادھر میرے گھر سے غائب ہونے کے باعث والدین پریشان تھے۔ بہنوں کو بھی کچھ پتہ نہ تھا کہ میں کدھر ہوں، سوائے نمرا کے کہ اس کو اندازہ تھا یقیناً میں علی کے ساتھ نکلی ہوں گی۔ والدین کی پریشانی اس سے برداشت نہ ہوئی تو انہیں بتا دیا کہ پھوپھی کے پڑوس کے گھر جائیں، شاید وہاں سے پتہ چل جائے۔ اشارہ پاتے ہی امی ابو پھوپھی کے گھر پہنچے اور پھر وہاں سے وہ سب علی کے گھر آئے اور اس کے والدین سے مطالبہ کیا کہ ہماری لڑکی واپس کر دو۔ پھوپھا، والد اور دیگر لوگوں کو دیکھ کر میری سانس سوکھ گئی۔ میں کسی صورت واپس جانے کو تیار نہ تھی۔ خوف کے مارے مرنے لگی کہ اگر گھر واپس گئی تو یہ لوگ یقیناً مجھے جان سے مار دیں گے۔ میرے پھوپھا اور والد لوگ میری واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے، جبکہ علی کے ماں باپ بھی مجھے جانے کے لیے اصرار کر رہے تھے، مگر میں بضد تھی کہ میں نہیں جاؤں گی۔ تبھی میں روتے ہوئے علی کی ماں کے قدموں کو پکڑ کر بیٹھ گئی کہ مجھے مار دیں مگر والدین کے حوالے مت کریں۔ وہ بیچارے عجیب آزمائش میں تھے۔ ادھر پھوپھا کے بھتیجے بھانجے اور میرے والد ان کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہماری لڑکی واپس کرو ورنہ ہم پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں پر اغوا کا پرچہ دائر کریں گے۔ علی کے والدین نے منت سماجت کی کہ ایسی بات ہرگز نہ کریں، آپ لوگ معزز فیملی سے ہو، ہماری ہی نہیں آپ کی بھی بدنامی ہوگی۔ ایسا کرتے ہیں کہ مل بیٹھ کر بات کر کے نکاح کا وقت مقرر کر لیتے ہیں۔
हम इज्जत से आलिया को अपनी बहू बना लेते हैं। खुदा जाने मैंने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया था, ये सोचे बगैर कि मेरे माँ बाप और ख़ानदान की कितनी बदनामी होगी। हमारे ख़ानदान में मुझसे पहले कभी किसी ने इस तरह का काम नहीं किया था। शायद बहुत ज़्यादा पाबंदियों की वजह से इस तरह के इक़दाम उठाए जाते हैं। कच्ची उम्र की बच्चियों को नज़रअंदाज करना वालिदैन की सबसे बड़ी गलती होती है। मेरे वालिदैन और फूफा ने अली के वालिद को साफ इनकार कर दिया। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा भला भी कहा और खूब बेइज्जती की। वो कतई इस बात पर समझौता करने को तैयार न थे कि मेरा निकाह अली से हो। उनका कहना था कि हम पीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी लड़की पीरों के ख़ानदान से है, हम एक अदना से मरीद को उसका रिश्ता कैसे दे दें। यूँ वो ज़बरदस्ती मुझे अली के घर से ले आए और इस बात को अना का मसला बना लिया कि एक मुरीद के लड़के से भला क्यों कर हम पीरजादी की शादी कर दें। ये हमारी तौहीन के मुतरादिफ होगा कि हमारा मुरीद हमारा दामाद बनकर घर में दाखिल हो। यहाँ ये रवाज था कि पीर तख्त पर जलवा अफरोज़ होता तो मुरीद उसके कदमों में बैठते थे और वो जब उससे मिलते तो पाँव छूते थे। मैं बहुत रोई धोई, बहुत दुआएं की, मगर मेरे वारिसों ने मुझे अली से जुदा कर दिया। मेरे हकीकी वालिदैन मुझे अपने घर ले आए। उस वक्त की कैफियत को कलम लिखने से कासिर है। बस ये यकीन था कि अबू जिस कदर सख्त मिजाज हैं, यकीनन घर ला कर मुझे जान से मार देंगे। मौत के खौफ से मेरा खून खुश्क हो रहा था। अली के घर से हमारे घर का फासला सिर्फ 15 किलोमीटर था, लेकिन मुझे यूँ लगा जैसे मैं एक पल में हज़ारों मील का फासला तय कर आई हूँ। माँ और बहनों ने ना सिर्फ मुझे बुरा भला कहा, बल्कि वालिद और बड़े भाई ने तो खूब मारा। घर में कोई मुझसे कलाम न करता था, क्योंकि मेरी वजह से उनकी काफ़ी बेइज्जती हो चुकी थी। उसके बाद 2 साल तक मुझे यूँ रखा गया जैसे कैदियों को रखा जाता है। 2 वक्त खाना अंदर देते कि तुम जैसी बेगैरत लड़की की यही सज़ा है। कॉलेज जाना बंद कर दिया गया। घर के तमाम अफराद का रवैया मेरे साथ ऐसा हो गया जैसे जुराइम पेशा अफराद के साथ मुआशरे के रहने वाले इज़्ज़तदारों के होते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी के बारे में क्या फ़ैसला किया जाता था। इतना जानती थी कि सब लोग मेरे बारे में बातें कर रहे थे। बलाखिर एक रोज़ मेरी बहन इमरा ने मुझे बताया कि वालिद मेरी शादी मेरी एक दूर की रिश्ते की फूफी के बेटे के साथ करने वाले हैं। ये लड़का बहरा था और अभी तक गैर शादीशुदा था। उम्र में मेरे वालिद से 6-7 वर्ष छोटा था और बहरा होने की वजह से उसकी शादी अभी तक नहीं हो सकी थी। मुझे ये सब सुनकर शदीद धचका लगा। मेरे वालिद की तरफ से फूफी सलीमा को फ़ोन कराया गया कि हम आपके बेटे को रिश्ता देने को तैयार हैं। फूफी सलीमा की तो बाछें खिल गईं, क्योंकि उनकी दरीना आरज़ू थी कि उनके बहरे बेटे का रिश्ता हो जाए, और अब तो अपनों से एक जवान लड़की मिल रही थी। असल में उनका शहर हमसे काफ़ी दूर था और उनको हालात का सही से इल्म नहीं था। तो फूफी सलीमा तो कुछ ही रोज़ में खुशी से मिठाई लेकर आ गई। जब वो आई, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया और पूरा दिन मैं कमरे में ही रही। जब रो रो कर बेहोश हो गई तो निम्रा को तरस आ गया और उसने मुझे तसल्ली दी। मैं उसे दरख्वास्त करने लगी कि अली से मेरी बात करवाओ, मगर ये अब उसके भी बस में ना था। मेरे रिश्ते के लिए हाँ कह दी गई और यूँ 1 हफ्ते में ही शादी की तारीख भी रख दी गई। मैंने अली से रब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा रब्ता न हो पाया। यूँ बेदिली से मुझे दुल्हन बनाकर सुलेमान के साथ रुखसत कर दिया गया। ससुराल लाकर मुझे सुलेमान के कमरे में बिठा दिया गया, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से भाग निकलूँ। शादी में ही न जाने किसने सुलेमान को ये बता दिया था कि मैं घर से पहले ही भाग चुकी हूँ। जब वो मेरे पास आए तो बेहद गुस्से में थे। कहने लगे, अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम इतनी घटिया लड़की हो तो मैं कभी भी तुमसे निकाह ना करता। जहाँ मैं इतना अरसा शादी के बगैर रहा, अब भी रह लेता। मैं रोने लगी और वो उन बातों को भी मुझसे जोड़ने लगे जो मैंने ना की थी। मैंने उन्हें बताने की कोशिश की, मगर वो बहरे थे और मुझे इशारों में उनसे बात करना नहीं आती थी। लिहाजा मैं कुछ भी ना बता पाई, और बताती भी क्या। वो काफ़ी कुछ तो समझ रहे थे, वो सच ही तो था। वो रात तो गुजर गई, मगर सुलेमान के दिल में शक के बहुत से अलाव जल चुके थे। दिन गुजरने लगे। अब एक तो मेरा शोहर उम्र में भी मुझसे काफ़ी बड़ा था, दूसरा वो बहरा था, और तीसरा मुझसे खींचा खींचा रहता। रफ्ता रफ्ता ये होने लगा कि बात बात पर मुझे ताने देता कि तुम घर से भागी हुई लड़की हो, न जाने और भी क्या गुल खिलाए हैं। मैं भी कब उसको शोहर के रूप में कबूल कर पाई थी।
यूँ शादी के 2.5 माह बाद ही माथे पर तलाक का टीका सजा कर दोबारा अपने हकीकी वालिद के घर आ गई। अब तो उन्होंने मेरा जीना और भी दोभर कर दिया कि हमें तेरी खातिर आज ये दिन देखना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे शोहर और सास ने मुझ पर और भी कई इल्ज़ामात लगा दिए थे। अब फिर से मुझे कैदी की मानंद रखा जाने लगा और मेरे रिश्ते के लिए तगोदो शुरू कर दी गई। वो फिर से किसी ऐसे ही बेजोड़ रिश्ते की तलाश में थे कि बस मुझसे उनकी जान छूट जाए। 1-2 रिश्ते उन्होंने ऐसे ही देखे जिनमें से एक शख्स की बीवी मर चुकी थी और बच्चे जवान थे और वो दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद था। ये भी हमारे दूरपार के जानने वाले थे, मगर अब मैं भी किसी तरह से भी समझौता करने पर तैयार नहीं थी। मैं अली को अभी तक भी भूल ना पाई थी। एक रोज़ निम्रा की मिन्नत करके उसे अली से बात करवाने को कहा। उसने मुझे मोबाइल फ़ोन ला कर दिया। मैंने अली से बात की और वो मेरे साथ हुए का सुनकर सख्त मुस्रिफ हुआ। उसने कहा कि वो मुझे अब भी अपनाने को तैयार है। यूँ 1-2 बार हमारी और बात हुई। अब वालिदैन मेरा एक जगह रिश्ता तय करने को तैयार बैठे थे और उनसे बातचीत चल रही थी कि एक रोज़ अली ने मुझसे फ़ोन पर कहा कि अब अगर ज़िंदगी बचानी है तो हम दोनों को कोई फ़ैसला करना होगा, क्योंकि मैं भी आज तक तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ। यूँ हमने फिर फैसला कर लिया। बेशक जो रास्ता हमने चुना वो आसान नहीं, बेहद दुश्वार था और कांटों से भरा हुआ था, लेकिन अब रवायात से बगावत किए बगैर चारा न था। मैं जानती हूँ अगर मेरे वालिदैन और फूफा अली के वालिदैन की बात मान लेते तो ये रुसवाई उनका और मेरा मुकद्दर न बनती। छोटी बहन निम्रा की मदद से मैं बलाखिर घर से बाहर निकल आई। अली पहले से गाड़ी लिए मौजूद था। वो मुझे 3 साल बाद मिला था। उस रात वो मुझे अपने एक दोस्त के घर ले गया। रात हमने वहाँ बसर की और सुबह उसी दोस्त की मदद से वकील किया और निकाह रजिस्ट्रार से भी बात की। यूँ हम लोग सुबह होते ही अदालत पहुँच गए। अली के 2 दोस्त भी साथ आए थे। पहले निकाह रजिस्टर्ड हुआ और उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए। मैंने मजिस्ट्रेट के रूबरू वाज़िया तौर पर कहा कि अपनी मर्ज़ी और रजामंदी से आई हूँ और किसी ने मुझे नहीं वर्गलाया है। उम्र रसीदा और गूंगे बहरे लड़के के साथ ज़बरदस्ती मेरे वालिदैन मेरी शादी कर रहे थे। कोर्ट की कार्रवाई के बाद अली मुझे दोबारा अपने घर ले गया। उसके वालिदैन ने इस बार बेटे को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन हम कानून के मुताबिक निकाह कर चुके थे। उन्होंने हमें फ़ौरन यहाँ से चले जाने को कहा, क्योंकि जानते थे कि इधर मेरे फूफा और वालिद उनको चैन से जीने न देंगे। मेरे वालिद वगैरह को भी मालूम हो गया था, लेकिन अब कि उन्होंने भी कोई सख्त रद्द अमल न दिखाया और यूँ मुझे बुरा भला कहकर मेरे हाल पर छोड़ दिया। अब कि अली के वालिदैन को भी मेरी शादी का दिन मुकर्रर करना पड़ा। अलबत्ता मेरे ससुर ने मेरे फूफा की वजह से वलीमा गांव की बजाय शहर में रखा और हमने एक दूसरे शहर ही में रिहाइश इख्तियार कर ली और दोबारा कभी गांव न गए। मेरे सास ससुर नरमदिल लोग थे। उन्होंने मुझे कबूल किया और उसने सलूक रवा रखा। मैं हंसी खुशी उनके साथ रहने लगी। फूफी को जब पता चला था तो वो भी खामोश हो रही थी। मेरी गुज़श्ता सास कई बार उनसे लड़कर जा चुकी थी कि तुम्हारी लड़की घर से भागी हुई थी, तभी आप लोगों ने मेरे बेटे के लिए रिश्ते की पेशकश की थी। खुदा का शुक्र है कि ऐसी लड़की से हमारी जान छूटी और हम बच गए, वरना हम तो उसकी वजह से किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहते। फूफी ने भी सबको समझा लिया कि बात को उछालने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी रुसवाई ज़्यादा होगी। बस आप लोग आलिया को मरा हुआ समझ लो। किसी भी दुख सुख में बुलाए तो उसके साथ कोई ताल्लुक़ ना रखना। यूँ तो मेरी ज़िंदगी ठीक बसर हो रही है, लेकिन इस बात का दुख ज़रूर होता है कि काश माँ बाप मुझको दुआओं में रुखसत करते, वली के वालिदैन की बात मान लेते, या फिर काश मैं ही अपनी ख्वाहिशात को मार सकती और माँ बाप की फर्मा बरदार बन जाती। लेकिन शायद मेरा भी इतना कसूर नहीं है। बाज़ुकात बहुत ज़्यादा आज़ादी खराबी का सबब नहीं बनती है। बहुत ज़्यादा सख्ती और पाबंदी भी खराबी का मूजब बन जाती है, जबकि लोगों का ख्याल है कि आज़ादी बुराई की बुनियाद है। मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ भी मसाइल पैदा करती हैं, मगर मुझे आज भी इस बात का बहुत ज़्यादा मलाल होता है कि मेरी वजह से मेरे वालिदैन और फूफा फूफी को कैसे दिन देखना पड़े। मेरी वजह से उनकी सारी इज्जत खाक में मिल गई। मैं सब बहनों से यही कहूँगी कि वो कभी मेरी जैसी गलती ना करें। कोशिश करें कि जहाँ आपकी मर्ज़ी हो आपके वालिदैन मान जाएं, लेकिन अगर वो ना भी माने
تو بھی ان کی عزت کا خیال رکھیں۔ مجھے آج سب کچھ پا لینے کے باوجود بھی دل کا سکون نہیں ہے۔ دل ہر وقت یہی ملامت کرتا ہے کہ میں نے اپنی خوشی کی خاطر اپنے گھر والوں کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔